کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ انصاف تو دور کی بات ہے، اس ظالم نظام میں ایف آئی آر کا درج ہونا بھی ایک مشکل کام ہے۔ یہ جبر کا نظام ہے، یہ ظلم کا نظام ہے، اور یہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے۔ چند دن قبل خیبر پختونخوا کے ایک علاقے بنو میں 3 نوجوان قتل کیے گئے۔ 10 دنوں تک لوگوں نے لاشوں کو نہیں دفنایا، 10 دنوں تک۔ اس سے پہلے کوئٹہ میں مچھ کے علاقے میں 10 نوجوان مارے گئے اور ذبح کیے گئے۔ مزدور تھے، کوئلے کے کان میں کام کر رہے تھے۔ میں خود وہاں گیا، 13 دن ان کی لاشیں سڑک کے کنارے پڑی رہی۔ ان کا مطالبہ یہی تھا کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نوجوان ذبح کیے گئے۔ وزیر اعظم آ کر ہمیں تسلی دے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا اور ان کے قاتل گرفتار حکومت کرے گی۔ وزیر اعظم نے موقف اپنایا کہ یہ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ میں جب وہاں گیا، صبح 4 بجے میں وہاں پہنچا، شدید سردی کا عالم تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وزیر اعظم یہاں کیوں نہیں آ رہا ہے، تو مجھے وجہ معلوم ہوئی کہ ان لاشوں کے جو وارث تھے ان کے کپڑے پٹی پرانے تھے۔ وہاں جو مائیں، بہنیں اور بیٹیاں رو رہی تھی اور بین کر رہی تھی، ڈوگر صاحب ان کے دوپٹے بھی پٹے پٹے تھے، ان کے پاؤں میں جوتے ٹوٹے تھے۔ میں یکسو ہو گیا کہ اگر یہ کسی وزیر کا بیٹا ہوتا، کسی سینیٹر کا بیٹا ہوتا، تو وزیر اعظم اور صدر پاکستان ایک ہی جہاز میں یہاں تشریف لاتے۔ لیکن یہ غریب کے بیٹے ہیں، ان کی ماں غریب ہے، ان کے بیٹی غریب ہے، ان کا باپ غریب تھا اور ہے، اس لیے کوئی ان کو لینے نہیں آیا، حال پرسی کرنے نہیں آیا۔ اس ملک میں، اس نظام میں انسان کی خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس نظام میں پیسہ چلتا ہے، سفارش چلتا ہے، رشوت چلتا ہے، کمیشن۔ اس لیے ہم آج کلیم اللہ سہو کے غم میں شریک ہے۔ یہ سلیم کا بیٹا نہیں تھا، یہ اس پوری قوم کا بیٹا تھا، یہ ہم سب کا بھتیجا تھا، لیکن ظالم نظام نے ہم سے چھین لیا۔ اور آج سلیم کا جو بڑھاپے کا عصا تھا اور سہارا تھا، اب مٹی کے نیچے ایک قبر کی صورت میں تو موجود۔ تو لوگوں نے سہارا دیا ہے، ان کی ماں، کلیم کی ماں کی کیا حالت ہوگی، ان کے بہنوں کی کیا حالت ہوگی۔ میرے دوستو، میں جانتا ہوں شہادت کا بہت بڑا رتبہ ہے، اور یہ ایک مظلومانہ موت ہے۔ اپنے کسی ذات مقدمے میں ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا۔ انہوں نے آواز اٹھائی کہ یہاں منشیات کا کاروبار نہیں ہونا چاہیے، تو یہ تو حضور کی سنت ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ آپ میں سے کوئی برائی دیکھے تو ہاتھ سے منع کرو، اگر تمہارا یہ بس نہیں ہے تو پھر زبان سے، اگر زبان سے بھی بات نہیں کر سکتے تو دل میں اس کو برا جانو۔
تو کلیم اللہ سہو صاحب نے ہاتھ کی بجائے زبان سے بات کی، انتظامیہ سے بات کی کہ اس ہاسٹل کو، یونیورسٹی کو منشیات سے پاک کیا جائے، لیکن پاک کرنے کی بجائے ان کو شہید کیا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے راؤ ظفر صاحب نے بتایا، صفدر صاحب نے بتایا، اسی رات جب مجھے معلوم ہوا، میں اپنے آبائی علاقے میں تھا، صفدر ہاشمی صاحب سے بات کی، راؤ ظفر صاحب کو فون کیا، سلمان سہو صاحب سے بات کی۔ الحمدللہ ہماری پوری ٹیم نے اس غم کو اپنا غم سمجھ کر اس خاندان کے ساتھ پوری ہمدردی کا اظہار کیا، اور پھر ان کو یہی پیغام دیا کہ یہ کیس چلانا آپ کا کام نہیں ہے، اس کا ہم ہی وارث ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ درندہ، یہ بیڑیا، یہ ظالم پھانسی ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی، یہ نہیں بچ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کوئی تو مجرم ہے، یا حکومت مجرم ہے یا یہ مجرم ہے، ہم اس کا پیچھا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ یہ ایک خاندان ہے، غیرت مند لوگوں کا خاندان ہے۔ جو بھی ہمارے کارکن پر ظلم کرتا ہے، ہم اس ظلم کا بدلہ ضرور لیتے ہیں، انصاف کے ساتھ، قانون کے دائرے میں، اور اب یہ پکڑا گیا ہے انشاءاللہ تعالی، یہ نہیں بچ سکتا ہے۔ اتنے گواہان موجود ہے، ساری دنیا نے ان کو دیکھا ہے۔ آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، ہمارا کام اور آپ کا کام رونا نہیں ہے، اور آپ کس کس پر روئیں گے؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ نظام ہم چینج کر لیں، اس نظام کو تبدیل کر لے تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے؟ یہ نظام تمہارا دشمن ہے، ہر پارٹی کی حکومت آتی ہے، کل مسلم لیگ کی حکومت تھی، اس سے پیپل پارٹی کی حکومت تھی، آپ لوگوں نے یحییٰ خان کو دیکھا، ایوب خان کو دیکھا، پرویز مشرف کو دیکھا، ضیاء الحق کو دیکھا۔ یہ پارٹیاں، یہ چہرے تبدیل ہوتے ہیں، نظام یہی ہے۔ یہ وہی نظام ہے جس سے نجات کے لیے لوگوں نے آپ کے لیے پاکستان بنایا تھا، جن کا خیال یہی تھا کہ ہم پاکستان بنائیں گے، وہاں انصاف ہوگا، وہاں عدل کا نظام ہوگا۔ 73 سال گزر گئے، یہاں عدل کا نظام ہم نے نہیں دیکھا۔ 73 سال ہو گئے، انصاف کا نظام ہم نے نہیں دیکھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جرنیل انصاف قائم کر سکتے تو ایوب خان اور ضیاء الحق اور پرویز مشرف کر کے دکھاتے، لیکن یہ نہیں کر سکے۔ اگر یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ٹی آئی انصاف قائم کر سکتے تو کر جاتے۔ 1000 سے زیادہ دن تو اس پارٹی کی بھی ہو گئے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ عدالتوں میں وہی پرانا نظام، آپ کے تانا میں وہی نظام، آپ کے اسکولوں اور کالج میں وہی طبقاتی نظام تعلیم۔ میرے دوستو، اس لیے کہ تمام جرنیل اور پارٹیاں اس نظام کے علمبردار ہے، جو نظام انگریز نے چھوڑا تھا۔ انگریز